بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں پہلے ایک امیر تاجر نے ایک خوبصورت طوطی پالی ہوئی تھی۔ ہر دیکھنے والا اس کے چمکدار پروں اور دلکش آواز کی تعریف کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی تعریف سن کر لطف اندوز ہوا کرتی تھی۔ تاجر اسے بہترین خوراک مہیا کرتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر طوطی پنجرے میں بند رہنے کی وجہ سے اپنی زندگی سے بہت ناخوش رہتی تھی۔ ایک دن تاجر نے تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ہمراہ ہندوستان جانے کا ارادہ کیا۔ روانگی سے قبل اس نے اپنے دوستوں اور ملازمین سے ملاقات کی اور پوچھا کہ وہ اپنے لیے ہندوستان سے کس قسم کے تحائف منگوانا چاہتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنی اپنی پسند کا تحفہ لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر میں جب تاجر نے اپنی طوطی سے اس کی خواہش پوچھی تو وہ بولی، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہندوستان جا کر وہاں کے طوطوں کو میرے بارے میں ضرور بتائیں، انہیں میری طرف سے سلام کہیں اور پوچھیں کہ کیا یہ انصاف ہے کہ تم درختوں اور چٹانوں میں ہنسی خوشی آزادی سے زندگی گزار رہے ہو، جب کہ میں یہاں ایک پنجرے میں جلا وطنی کے دن کاٹ رہی ہوں۔ انہیں یہ بھی بتائیں کہ میں ان سب سے جدا ہو کر بہت اداس ہوں اور مجھے ان کی مدد درکار ہے۔ تاجر نے وعدہ کیا کہ وہ ہندوستان میں موجود پرندوں کو یہ پیغام ضرور پہنچائے گا۔ اگلے روز تاجر سفر پر روانہ ہو گیا۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد جب ان کا قافلہ ہندوستان پہنچا تو اس نے ایک چراگاہ میں درختوں پر بیٹھے ہوئے بہت سے طوطے دیکھے۔ طوطوں کو دیکھ کر تاجر کو اپنی طوطی سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ وہ اپنا گھوڑا روک کر نیچے اترا اور طوطوں کے قریب پہنچ کر اپنی طوطی کا پیغام سنانے لگا۔ پیغام سنتے ہی ایک طوطا کانپتا ہوا زمین پر گر پڑا اور اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ تاجر یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس پرندے کی موت کا ذمہ دار ہے۔ اسے اپنے رویے پر بہت پشیمانی ہوئی اور سوچنے لگا، یہ پرندہ یقیناً میری طوطی کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا۔ کئی ماہ کے بعد تاجر ہندوستان سے واپس لوٹ آیا۔ اس نے تمام دوستوں اور ملازمین کو ان کے لائے گئے تحائف دیے اور وہ اپنی محفوظ واپسی پر شکرانے کے طور پر خیرات بھی تقسیم کی۔ اس موقع پر تاجر کی خوبصورت طوطی نے بھی اپنے پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو تاجر نے جواب دیا، جو کچھ میں نے کیا اس پر میں بہت غم زدہ ہوں اور جو کچھ وہاں پیش آیا اس کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا۔ لیکن جب طوطی کا اصرار حد سے بڑھا تو تاجر کو اسے سارا واقعہ بیان کرنا پڑا۔ اس نے کہا، جن طوطوں کے ساتھ ہندوستان میں میری ملاقات ہوئی ان کو میں نے وہ تمام باتیں بتا دی تھی جو تم نے کہی تھی۔ میری بات سن کر ان میں سے ایک پرندہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا اور زمین پر گرتے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تاجر کی طوطی نے ہندوستان میں مرنے والے پرندے کا ماجرا سنا تو وہ بھی اسی وقت اپنے پنجرے کی فرش پر گر کر تڑپنے لگی اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کا جسم یخبستہ ہو کر پتھر کی طرح اکڑ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تاجر کو بہت صدمہ پہنچا اور وہ اپنے خوبصورت پرندے کے کھو جانے پر غم زدہ ہو کر پنجرے کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر رونے کے بعد تاجر نے مایوسی کے عالم میں مردہ پرندے کو پنجرے سے باہر نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ لیکن جیسے ہی تاجر اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، طوطے بھی فوراً جاگ اٹھی، جلدی سے اپنے خوبصورت پر پھیلائے اور ایک اونچے درخت کی شاخ پر جا بیٹھی۔ تاجر اسے یوں اڑتا دیکھ کر حیران رہ گیا اور بے ساختہ چیخا، اے میرے خوبصورت پرندے، جانے سے پہلے مجھے وہ سارا واقعہ تفصیل سے بیان کرو جو تمہارے ساتھ پیش آیا، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ ہندوستان میں پرندے نے جو کچھ کیا اس کا مقصد تمہیں یہ ترکیب سمجھانا تھا۔ طوطی نے تاجر کی بات سن کر کہا، ہندوستان میں پرندے نے جو کچھ کیا وہ میرے لیے ایک نصیحت تھی۔ مردہ ہونے کے بہانہ کر کے اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں بھی اسی طرح مردہ ہونے کا ڈرامہ کروں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم اپنے پنجرے سے آزاد ہونا چاہتی ہو تو ایسا ہی کرو جیسا میں نے کیا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ میں نے مرنے کی اداکاری کی اور اب میں آزاد ہوں۔ تاجر نے ساری بات سن کر خوش دلی سے اپنے پالتو پرندے کو الوداع کہا اور اس واقعے سے ایک اہم سبق حاصل کر کے مطمئن ہو گیا۔